پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا اور اس کا اصول تھا اس کے در سے کوئی غریب خالی نہ لوٹے۔ دھیرے دھیرے اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب صرف گاؤں ہی نہیں، آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی قطار میں کھڑے رہتے۔ لیکن اس کی بیوی کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ اگر تم ایسے ہی دھن لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ عبداللہ مسکرایا اور بولا، مجھے ڈر ہے کہیں قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے جب میں نے تمہیں دیا تھا تو تم نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی؟ بیوی خاموش نہ ہوئی، وہ تانے دیتی رہی اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دن عبداللہ کی دکان بند ہو گئی، گھر میں پھاکے ہونے لگے۔ بیوی بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ لیکن عبداللہ نے دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دینا۔ اس نے بکریاں چرانا شروع کر دیا۔ ایک دن جنگل میں آگ لگی۔ عبداللہ نے ایک چھوٹی سی سانپنی کو آگ میں پھنسا دیکھا۔ وہ جان پر کھیل کر اسے بچا لایا۔ تبھی سانپنی انسانوں کی طرح بولی، میں جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں انعام دوں گی۔ پلک جھپکتے ہی وہ خود کو ایک عجیب محل میں پاتا ہے۔ بادشاہ جنات کہتا ہے، ہم تمہیں مال نہیں دے سکتے، لیکن آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، مگر یاد رکھنا اگر یہ راز کسی کو بتایا تو تمہاری موت یقینی ہے۔ اگلے ہی پل سب غائب۔ عبداللہ پھر بکریوں کے بیچ کھنا تھا۔ جھیل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دو مچھلیوں کو بات کرتے سنا۔ ایک کہہ رہی تھی، اگر جھیل کے تل میں وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو ہم بچ نہ پاتی۔ عبداللہ نے گوتا لگایا، صندوق نکالا، کھولا اور اندر ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ اس نے ضرورت بھر لیا، باقی دفنا دیا۔ وقت گزرا، اس نے غریبوں کے لیے سرائے بنوائی، لوگوں کو کام ملا، روزگار بڑھا۔ ایک دن سفر میں اس نے خچروں کی بات سنی، آہستہ چلو، گاڑی میں مالک کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ عبداللہ کو پہلی بار پتا چلا وہ باپ بننے والا ہے۔ پھر ایک دن کسی نے آدھی قیمت پر لیمبو اور مالٹوں کی کھیپ بیچ دی۔ بیوی نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو۔ لیکن کچھ دن بعد سردی پڑی، بیماری پھیلی اور وہی پھل سونے کے بھاؤ بکے۔ گھر سونے چاندی سے بھر گیا، لیکن بیوی کو شک تھا۔ وہ بولی، اگر سچ نہ بتایا تو میں سب کو کہہ دوں گی تم جادوگر ہو۔ عبداللہ پریشان ہوا، اگر راز بتائے گا تو مر جائے گا، اگر نہ بتائے تو الزام لگے گا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، سب کچھ بیوی کے نام کر دیا اور خود غریبوں کی سرائے میں رہنے لگا۔ بیوی نے محل بنوایا، شان و شوکت جمع کی، لیکن محل تیار ہونے سے پہلے ہی زمین لرز اٹھی اور سب کچھ دھس گیا۔ وہ خود انہی غریبوں میں شامل ہو گئی جن پر وہ ترس کھانے سے روکتی تھی۔ 3 دن بھوکی رہی۔ پھر عبداللہ وہاں سے گزرا، اسے اٹھا کر اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا، دیکھ بھال کی، اور کچھ ہی دنوں بعد ایک خوبصورت بیٹے نے جنم لیا۔ اب بیوی بدل چکی تھی۔ وہ بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ مسکرایا، یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ بولی، تو کیا ہوا، غریب بھی ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، تم ہی میرا اصل مال ہو اور میرا بیٹا میری جان ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے۔ دوستو، دولت نہیں، صبر، سخاوت اور شکر انسان کو اصل میں امیر بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے اور شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ ایسی ہی اسلامک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ذوہن اسلامک تعلیم کو ضرور سبسکرائب کریں۔